کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سی بات، زبان سے نکلا ہوا بس ایک لفظ، ہماری ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کے بیچ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ آج کی ہماری پوری بات چیت اسی ایک سوال کے گرد گھومے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہماری روح کو جھنجھوڑ کر رکھتے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری ہر ایک سانس، ہر ایک بات سے ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ایک لفظ جسے ہم نے شاید کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو، وہ ہماری آخرت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج کل ہم سب سے زیادہ ہلکا کس چیز کو لیتے ہیں؟ اپنی باتوں کو، اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ بھی اسی زبان سے ہو رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف آخرت کا نہیں ہے، ان الفاظ کا بوجھ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اٹھاتے ہیں۔ اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری پریشانیوں کی اصل جڑ کہاں ہے۔ اکثر دل میں ایک مستقل بے چینی سی رہتی ہے، گھر میں سب کچھ ہوتا ہے پر سکون نہیں ہوتا، رشتوں میں ایک عجیب سی کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے نا، کہ کہیں ہماری اپنی زبان ہی ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن گئی۔ وہ غصے میں بولا گیا کوئی جملہ، فون پر کی گئی کسی کی برائی، یا کامنٹس میں کسی کا اڑایا گیا مذاق، یہ سب کہیں ہماری دعاؤں پر تالا تو نہیں لگا رہا؟ اور پھر جب رات کی خاموشی ہوتی ہے، جب انسان اپنے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، تو دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی ہے، کاش میں نے وہ بات نہ کہی ہوتی۔ آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور روح پر ایک بوجھ۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے۔ تو آئیے ذرا ان خاص گناہوں پر بات کرتے ہیں جو چپکے سے ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس آیت کی گہرائی کو سمجھیں۔ اگر ہم ایک بند کمرے میں بھی ہوں اور ہمیں لگے کہ کوئی نہیں سن رہا، تب بھی ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہر لفظ، ہر ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ پہلا اور سب سے عام گناہ غیبت۔ ہم اکثر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اگر وہ بات سچ ہے جو اس شخص کو بری لگے تو وہی تو غیبت ہے۔ ذرا اس مثال پر غور کریں، اللہ نے غیبت کو کتنی خوفناک چیز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ آیت سن کر ہی روح کانپ جاتی ہے نا؟ اور آج کل تو یہ گناہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ دوستوں کی محفل میں، فون کال پر، یا سوشل میڈیا کے کامنٹ سیکشن میں ہم باتوں باتوں میں لوگوں کی عزت کا قیمہ بنا دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ جھوٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ آج مذاق میں ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر یا اپنی امیج بچانے کے لیے جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ زندگی میں برکت کیوں نہیں رہی۔ تیسرا گناہ تانا دینا اور کسی کا دل دکھانا۔ یاد رکھیں، دل صرف ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا، اکثر زبان سے ٹوٹتا ہے، اور اللہ کا نظام بہت عجیب ہے۔ جو دل توڑتا ہے اس کا اپنا دل بھی کبھی نہ کبھی ضرور ٹوٹتا ہے۔ اور چوتھا گناہ تکبر بھری باتیں، وہ جملے جو میں سے شروع ہوتے ہیں۔ میں یہ ہوں، مجھ سے بہتر کون ہے؟ یاد ہے ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادت کس چیز نے ایک لمحے میں برباد کر دی؟ صرف ایک جملے نے، جب اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہی تکبر اس کے زوال کی وجہ بنا۔ اچھا، اگر یہ سب سن کر دل بھاری ہو گیا ہے، اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھ سے تو بہت غلطیاں ہو چکی ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ یہیں پر اس ساری گفتگو کا سب سے اہم اور سب سے خوبصورت موڑ ہے۔ ہمارے رب کے نام ہے الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیں دھتکار نہیں رہا، وہ تو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ امید کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ذرا سوچئے، کتنا خوبصورت وعدہ ہے۔ صرف اپنی زبان پر قابو پانے کا انعام سیدھا جنت ہے۔ اللہ ہم سے بس ایک قدم اٹھانے کا کہہ رہا ہے، غصے میں خاموش ہو جانے کا قدم، کسی کی برائی کرنے سے پہلے سوچنے کا قدم۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر کیا کیا جائے؟ تو آئیے کچھ ایسے قدم دیکھتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جنہیں ہم اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ پہلا، 3 سیکنڈ کا وقفہ۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے صرف 3 سیکنڈ کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور کیا اس سے میرا اللہ خوش ہوگا؟ دوسرا،
روزانہ کی نیت، صبح اٹھ کر بس یہ دعا کر لیں، یا اللہ آج میری